عزیز بھائی اور دوستو، آج کی جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان ماہ سفر میں توہمات اور اسلامی تعلیمات، یعنی یوں سمجھیں کہ اسلام میں سعد اور نحس، بدبخت کو نحس کہتے ہیں اور نیک بخت کو سعد کہتے ہیں، سعادت مند سے۔ اسلام میں سعد اور نحس کا کیا تصور ہے؟ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے تمہید اسی موضوع ہی سے شروع کرتا ہوں کہ تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر، تاکہ جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ پورا مستفید ہو کے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں استفادے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ بدبختی اور نیک بختی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نحوست، یا پھر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بدفعلی اور نیک فعلی۔ شروع ہی میں حدیث ایسی پیش کرتا ہوں کہ جو سارے موضوع کو اپنے اندر بند کر دیتی ہے۔ شاید کہ پھر وقت میں کمی کی وجہ سے وہ رہ نہ جائے، جو دل میں آ رہا ہے وہ بیان کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور کہا کہ کہو کہ اے میرے بندو، میں تمہارے گمان کے ساتھ چلتا ہوں۔ ظن، ظنون، گمان اردو میں، جیسے تم رکھو گے اس کھوپڑی کے اندر 4 ماسے کی ڈبیا ہے جس میں اللہ نے عقل مغز کو رکھا ہے، پھر اس مغز میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، شعور، لا شعور، میموریز۔ انسان بیٹھا ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، کسی بندے کی اسکرین سامنے آ جاتی ہے، وہ اس پہ زبردست قسم کی فلم چلا دیتا ہے نہیں ایسے؟ یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ فلم چل جاتی ہے کہ فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں دوست، فلاں مولوی، فلاں امام، فلاں سیاستدان، فلاں کیا کر رہا ہے؟ یار وہ آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، یار وہ آپ کے بارے میں برائی کر رہا ہے، یار اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں گمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بچو گمانوں سے، کیونکہ شیطان کا مسکن دماغ ہے، وہ تمہیں اکیلی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ جس وقت دروازے بند ہیں، کوئی وائرلیس نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی سکرین نہیں، دماغ کی سکرین ایسی کھولتا ہے کہ آپ اس وقت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنا پکا گمان ڈالتا ہے کہ جس سے تم پکا تیقن کر لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں یہ شخص مجھ سے برائی کر رہا ہے، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بچو ایاکم والظن، گمانوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اور اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں، بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہاں نیک شگونی اور بد شگونی میں فرق ہے، نیک فعلی اور بد فعلی میں فرق ہے، اور توہمات
جو آج ہماری زندگی میں جڑ پکڑ چکی ہیں، ان کو میں آگے پیش کروں گا۔ کون سی ایسی توہمات ہیں جو آج سائنٹیفک انداز سے پیش کی جاتی ہیں، جن کا اسلام اور دین سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور سائنس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہم نے ان کو اپنے لیے سائنسی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو توہمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ایک بات بتا دوں، یہ توہمات خاص طور پہ صرف ہندوستان میں یا پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں توہمات چلتی ہیں۔ چائنا میں سب سے زیادہ توہمات کا وہ شکار ہے۔ چائنا کے لوگ بدشگونی، بدفعلی اور توہمات کا وہ کثرت سے شکار ہیں۔ مثلا وہ ہاتھوں کی دست شناسی کو، پاؤں کی قیافہ شناسی کو، چہرے کے خط و خال کو، چلنے پھرنے میں رکاوٹ کو وہ بہت ہی زندگی کا اہم عنصر سمجھتے ہیں۔ اور اکثر سروے رپورٹ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کتابی بات ہے اور یہ تحقیق سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اگر جو لکیریں ہیں ان میں اگر کوئی فالٹ ہے اور ان کو کسی نے، نجومی نے، صاحب دست شناس نے یا قیافہ شناس نے اگر ان کو ڈرا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کی سرجری کر کے ان لکیروں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح سن لیں کہ یہ وہ ان لوگوں میں، مخصوص لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے جو اس کا علم جانتے ہیں، لیکن سوئے قسمت کہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ لوگ، ہر دوسرا شخص بدشگونی کا شکار ہے، ہر دوسرا شخص بدفعلی کا شکار ہے۔ صبح صبح فجر سے نماز کے لیے نکلا تو کسی بندے سے ملاقات ہو گئی اور پھر سارا دن خراب گزرا تو سارا دن اس کو لان تان کرتا رہتا ہے کہ بدبخت مجھے ملا اور میرا سارا دن خراب ہو گیا۔ گھر میں آیا یا کہیں گیا، جوتی پہ جوتی پڑ گئی اور سفر پہ نکلنا پڑ گیا۔ السفر سفر، سفر صبر ہے، مشکل ہے، کوئی آسانی چیز تو نہیں ہے۔ سیر و سیاحت کا سفر بھی ہو وہ بھی مشکل ہوتا ہے، تو پھر راستے میں اگر تکلیف آ گئی تو کہتا ہے دیکھو نا جوتی پہ جوتی چڑھی تھی۔ سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گھن لگ گئی، اب اس کے بعد اس نے خیال کر دیا، حتیٰ کہ سائنٹیفک انداز سے اس کو پروو کرنے کی کوشش کی کہ اگر حاملہ ہے تو وہ سلائی نہ کرے، وہ سبزی نہ کاٹے، وہ فلاں نہ کرے۔ یہ ساری توہمات ہیں۔ آنکھ پھڑکے، ہاتھ پھڑکے تو اس پر توہمات ہیں، کوا ٹائی ٹائی کرے اس پر توہمات ہیں، الو گھر پہ آ کے بیٹھ جائے شکر ہے ادھر الو نظر نہیں آتے، اور اگر دیکھے جائے تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، حکمرانوں کی طرف۔ تو بات ہے سمجھانے کی کہ الو کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، جہاں آ جائے تو اس کو ویرانہ قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی ایمبولینس گزرے تو کہتے ہیں بس ابھی مصیبت آ گئی۔ اس کی فائر بریگیڈ کی اگر آواز آئے تو اس سے کچھ اور لے لیتے ہیں۔ ہاں جہاں کہیں ایسی صورت اختیار ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد کریں، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ایز اے انسان جہاں بھی کوئی مشکل کا شکار ہے اس کی مدد کریں۔ گاڑی جا رہی ہے، کالی بلی گزر گئی، بھائی سفر مصیبت والا ہو گیا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اندر بدبختی اور نیک بختی بتائی ہے، بس وہ بھی ذاتی اعتبار سے نہیں بلکہ سببی اعتبار سے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں بدبختی بھی ہو سکتی ہے، نیک بختی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اعمال کے کرتوت کی وجہ سے یا اس سبب کی وجہ سے جس سبب کو آپ اختیار کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نیک بیوی تمہارے لیے جنت کا نمونہ ہے، نیک والی ہے۔ اور اس سے ایک پہلے اور بھی بات بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ کا ارشاد مبارک، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ عدوہ یعنی مرض لگنا، کوئی متعدی مرض ہے، اس کے متعلق شگون لینا، بدشگونی لینا کہ فلاں کو بیماری ہے تو مجھے لگ جائے گی۔ ہاں جو متعدی مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور اطباء نے اس کی تشخیص کر دی، اب اس سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن عام مرضوں میں جو متعدی نہیں ہوتے، جو اچھوت کا مرض نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کسی مریض کو مل کر یہ ذہن بنائیں کہ اس مریض کی وجہ سے یہ مرض مجھے لگ گیا، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک عربی نے کہا کہ میرے اونٹوں کو فلاں کے اونٹوں نے خارش لگا دی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ متعدی مرض ضرور ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طاعون کے مرض سے بچنے کی تدابیر بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا توکل سے بھی انحراف نہ ہو اور اس بیماری کے حصول میں اس کے اندر تداخل بھی نہ ہو۔ جس علاقے میں طاعون پھیل چکے ہیں، صحت مند لوگوں کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو یہ طاعون لگ چکے ہیں ان کو صحت مند علاقوں میں آنا نہیں چاہیے۔ لیکن کسی کے مرض کی وجہ سے کسی کو مرض لگنے کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو حضور نے اسے فرمایا کتنی تحقق کے ساتھ عقلی دلیل دے کر، اگرچہ حضور کی بات نقلاً جو ہم تک پہنچ چکی وہ کافی تھی، مگر اس عرابی کا دماغ کیونکہ بدوی تھا، تو آپ نے اسے کہا کہ فلاں کے اونٹ سے اگر تمہارے اونٹ کو خارش لگ گئی ہے تو ذرا یہ بتاؤ ان اونٹوں کو کہاں سے خارش لگی تھی، ان اونٹوں کو کہاں سے خارش لگی تھی۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اور سبب ہوگا، اب وہ کسی اونٹ سے تو نہیں لگی اس کو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دوا اور بیماری دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دوا اللہ کا حکم ہے اور بیماری اللہ تعالیٰ نے سبب کے تابع کر دی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اس لیے میں نے پہلے ایک حدیث پڑھ دی کہ ان تمام توہمات کو، ان تمام بدشگونیوں کو حل کرنے کی خاطر سب سے پہلے ہمیں بدشگونی اور نیک شگونی کے اندر فرق کرنا بھی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے احسنها الفعل ولا ترد مسلما۔ لوگوں، اگر اچھا گمان رکھو گے تو زبان تمہاری اچھی بات کہے گی، دل تمہارا اچھا ادراک کرے گا اور کان تمہاری اچھی بات سنیں گے، حتیٰ کہ پھر جب تم کوئی بات کہو گے تو ان میں خیر کی بات ہوگی تو اللہ تمہاری اس خیر کی بات کو اس نیک فعلی کی وجہ سے قبول فرما لیں گے۔ اس لیے اچھا گمان کرنے والے لوگ خود بھی اچھے ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں وہ اچھا گمان رکھتے ہیں، اگر ان میں بشری تقاضے کے تحت کوئی گناہ بھی، کوئی برائی بھی، کوئی فالٹ بھی ہوگا تو اللہ اس فالٹ کو، اس نقصان کو، اس تکلیف کو، اس عنصر کو، اس گناہ کو، اس فعل کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا احسن الفعل، سب سے اچھی چیز نیک فعلی ہے، اور اس کے لیے نیک گمان ہونا شرط ہے، اور اس کے لیے ایاکم والظن، اور اچھے گمان رکھنا ضروری ہے اور برے گمانوں سے بچنا سخت ضروری ہے۔ اگر آپ برے گمانوں سے نہیں بچو گے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا فرمان جو میں نے پیش کیا، انا عند ظن عبدی بھی، اے لوگوں میں بندوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، بندے جیسے گمان کر دیتے ہیں میں ویسے کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو ہم نے دار الاسباب قرار دیا ہے۔ کوئی شخص
اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ہاں اللہ بغیر سبب کے بھی کسی کو کوئی چیز دے دے تو دے سکتا ہے، مگر قانون فطرت یہ ہے کہ جب تک آپ سبب اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو وہ شے حاصل نہیں ہو سکتی. میاں بیوی آپس میں نکاح نہیں کریں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک اولاد کا حصول ناممکن ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر لیں، انا عند ظن عبدی بھی، انا عند ظن عبدی بھی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں، بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے کر دیتا ہوں. اب بتائیے، بندہ گمان کرے جوتی پہ جوتی آ گئی تو سفر پہ ہی جائے گا، اور کیا ہوگا جب وہ کہہ ہی رہا ہے. بندہ گمان کر لے کہ فلاں شخص کو میں نے مل کر آج میں نے بدبختی مول لی تو سارا دن بدبختی ہی مول لے گا، وہ بچ نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو اپنے دماغ کی گتھی میں جگہ دے دو، اور جب کبھی اکیلے میں یا کسی کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی بدگمانی یا بدشگونی کسی کے متعلق پیدا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا ہے. فَإِذَا رَعَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، اللہ اکبر، فَإِذَا رَعَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، جب کوئی چیز تمہیں بدشگونی پیدا کرے، جب تمہارے دل میں کوئی شے کراہت پیدا کرے اور واقعتاً اس کے اندر وہ برائی نہ ہو. میں نے پہلے بتایا کہ 3 چیزوں میں اللہ کے پاک پیغمبر نے نیک بختی بھی بتائی ہے اور بدبختی بھی بتائی ہے. بیٹھنے میں کوئی بدگمانی یا بدشگونی کسی کے متعلق پیدا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا ہے. فَإِذَا رَعَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، اللہ اکبر، فَإِذَا رَعَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، جب کوئی چیز تمہیں بدشگونی پیدا کرے، جب تمہارے دل میں کوئی شے کراہت پیدا کرے اور واقعتاً اس کے اندر وہ برائی نہ ہو. میں نے پہلے بتایا کہ 3 چیزوں میں اللہ کے پاک پیغمبر نے نیک بختی بھی بتائی ہے اور بدبختی بھی بتائی ہے. وہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ سبب کے اعتبار سے ہے، وہ سبب کے اعتبار سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ عورت، بیوی، سواری، مکان، یہ تینوں آپ کے لیے نیک بختی کا بھی باعث بن سکتے ہیں، بدبختی کا بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو توہمات سے بچایا ہے، آپ نے تو منع فرمایا ہے، پھر یہ ایک عورت جو کہ دلہن بن کے کسی کے گھر میں آئے وہ نیک بخت بھی ثابت ہو سکتی ہے، بدبخت بھی ثابت ہو سکتی ہے. کہا ہاں، اگر اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو تمہارے لیے وہ جنت کا نمونہ ہے. اگر وہ بدبختی کے ساتھ آئے گی، ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی اور وہ تمہاری نافرمان ہو گئی تو تمہارے لیے جنت بھی جہنم کا نمونہ ہے. اچھی حالت بھی آپ کی بری ہو سکتی ہے. ایسے ہیں ہی نہیں، ایسے گھر دیکھے گئے ہی نہیں دیکھے گئے. تو معلوم ہوا عورت کی پیشانی میں اللہ نے بخت رکھا ہے، سواری کی پیشانی میں اللہ نے بخت رکھا ہے، اور گھر کے اندر اللہ نے بخت رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ 3 چیزیں جس کو میسر ہوں وہ نیک بخت ہے، وہ خوش بخت ہے. اب اس کو دعا کرنی چاہیے کہ نئی نویکلی دلہن جب اس کے گھر میں آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے اور کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا، اور اللہم انی اسألک من خیرھا ومن خیر ما فیھا. اے اللہ اس عورت کے شر سے مجھے بچا اور جو کچھ شر لے کے آئی اس کے شر سے مجھے دور کر دے. یہ سنت کون پوری کرتا ہے؟ نکاح ہو رہے ہیں، شادی ہار سجائے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں اور شگون یہ لیا جا رہا ہے جب تک ڈول ڈھمک نہیں ہوگا خوشی نہیں آئے گی. یہ بدفعلی ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کسی عمل کو اچھا سمجھنا یہ سب سے بڑا توہم ہے جس کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو رہے ہیں. کتنا خرچہ کر دیتے ہو اور اس خرچے میں کسی ایک عالم کے پاس، کسی مولوی کے پاس جا کر مسائل نکاح نہیں سمجھ پاتے. اسے معلوم ہی نہیں کہ شریعت نے جہاں زندگی میں عبادات مقرر کی ہیں، نکاح بھی ایک عبادت ہے اور طلاق کے مسائل بھی ایک عبادت ہیں.
ان کا سیکھنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ بول براز کرنا عادت ہے، مگر اس کا سیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ کون ہے جو سنت پہ عمل کرتے ہوئے بیت الخلاء میں بایاں پاؤں داخل کرتا ہے؟ نفسیاتی اثر بھی پڑتی۔ یہ ہے نیک فالی کہ بد جگہوں پر اپنے اعمال میں اچھے اعمال، اچھے اعضاء کو بھی پیش مت کرو، حتیٰ کہ اگر آپ نے کوئی نجاست والا کام اگر ہاتھ سے صاف کرنا ہے تو اس میں دائیں ہاتھ کا استعمال بھی نہ کرو۔ اگر کھانے پینے میں اگر ہاتھ کا استعمال کرنا ہے تو اپنے ہاتھ کو مخصوص دایاں بناؤ تاکہ تمہارا بایاں اس میں استعمال نہ ہو، لیکن استعمال میں اگر تعامل ہے دائیں کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال مختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت میں نیک بختی بھی بتائی اور بدبختی بھی بتائی، اور اسی طرح آپ نے سواری کی پیشانی میں نیک بختی بھی بتائی، بدبختی بھی بتائی کہ بعض سواریاں انسان کے لیے عیش و عشرت کا باعث بن جاتی ہیں، جس سے وہ اپنے آپ کو زندگی میں اس پہ سفر میں گناہ کو کماتا ہے، وہ اس کے لیے بدبختی کا باعث ہے۔ نیک بختی یہ ہے کہ اس سے اچھے سفر کرے، نیکی کے سفر کرے۔ اگر گاڑی دی ہے اللہ نے، موٹر سائیکل دی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، پہلے زمانوں میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اب اس کے بدلے میں اللہ نے اور گاڑیاں دی ہیں۔ اچھے سے اچھے اونٹ نسلی خریدا کرتے تھے لوگ، اچھے سے اچھے نسلی گھوڑے بھی لوگ خریدا کرتے تھے۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، مگر دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں تو اچھی سے اچھی گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہو، مگر جو گاڑی تمہاری سیر و سیاحت کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ 5 وقت نماز کے لیے بھی یہاں مسجد کے قریب لگی ہونی چاہیے کہ یہاں پارکنگ کی جگہ بھی تنگ ہو جائے۔ یہاں تو 3-4 گاڑیوں کے سوا اور گاڑی نظر ہی نہیں آتی، اور وہ لوگ جو دور دور پڑے ہیں اگر پیدل آئیں تو ان کو ہر قدم پہ ثواب ہے۔ مختصر میرے بھائی اور دوستو، تیسری بات مکان ہے کہ اگر صاحب مکان کو مکین اچھے مل گئے اور اس کے پڑوسی اچھے ہوئے تو اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ اگر اس مکان کے ساتھ پڑوسی اس کا بدبخت نکلا تو اس کے لیے مکان بدبخت ہو گیا۔ تو مقصد صرف 3 چیزوں میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اگر بتایا بھی ہے کہ 3 چیزوں میں اگر بدبختی ہے یا نیک بختی ہے تو وہ سبب کے اعتبار سے ہے، اصلاً پھر بھی اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَآ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، پس جب کسی ذات میں، کسی شے میں، کسی سواری میں، کسی جانور میں، کسی انسان میں، کسی شے کے اندر، کسی مکان میں اگر تمہیں کوئی کراہت محسوس ہو اور واقعتاً اس کے اندر وہ عیب نہ ہو، وہ برائی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ، پس کہو، کیا کہو؟ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر یہ دعا یاد کر سکتے ہو تو اچھا ہے، یاد کر لو، کیونکہ عربی دعا میں حضور کے الفاظ کی تاثیر ہے۔ جیسے قرآن کے الفاظ میں تاثیر ہے پڑھنے میں، ایسے ہی حضور کی دعائیں مسنون منوان جیسے عربی میں ہیں ویسے پڑھنے میں تاثیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ اگر اس چیز کے اندر جو کراہت میں محسوس کر رہا ہوں، جو برائی محسوس کر رہا ہوں، جزاک اللہ، اگر جو برائی میں محسوس کر رہا ہوں، جو ناپسندیدگی میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں، اے اللہ اس کو تو اچھائیوں سے اس کو تو بدل دے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اچھائی جو تیرے سوا کوئی اچھائیوں کو لا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے یہ دعا فرمائی، تلقین کی، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں آ سکتی خیر کی، بھلائی کی، مگر وہ تیری طرف سے ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا یدفع السیئات الا انت، اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور بھی نہیں کر سکتا مگر تو ہی۔ اگر اس کے اندر کوئی اگر فالٹ ہے جو ظاہراً یا مجھے گماناً، اگر گمان کے اعتبار سے اگر مجھے ظناً اگر مجھے یہ گمان ہو رہا ہے تو اے اللہ اگر اس کے اندر برائی ہے تو اس کو تو ہی دفع کر سکتا ہے اور کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، ولا حول ولا قوت الا بک کا لفظ تو ہر کسی کو آنا چاہیے۔ اگر یہ لفظ بھی آپ کو یاد ہو گیا تو کسی شے میں بدشگونی جب پیدا ہونے لگے، بدگمانی پیدا ہونے لگے، کسی بھائی کے بارے میں بدشگونی بدگمانی پیدا ہونے لگے، فوراً ان الفاظ کو کہہ دیا کرو لا حول ولا قوت الا بک، لا حول ولا قوت الا بک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن چونکہ حدیث کے الفاظ میں ان الفاظ کو یاد کرنا زیادہ اولا ہے۔ لا حول ولا قوت الا بک،
تیری طرف سے، بے کام نہیں، تیری طرف سے کوئی نہیں پھیرنے والا، کوئی نہیں لانے والا، کوئی نہیں اس کے اندر خوبی پیدا کرنے والا، کوئی نہیں اس برائی کو دور کرنے والا مگر اے اللہ تو ہی ہے۔ یہ اس کا معنی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، لیس منا من تطیر او تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکوہن لہ، یعنی اظنہ قال او سحر او لا او سحر لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو شخص گمانوں پہ چلتا ہے، جو بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے گمان اور ظن پر فیصلہ دے کر فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ صبح سویرے اگر کوئی گاہک آیا، اب وہ گاہک اس نے پیسے کم کرانا چاہے تو اب وہ پیسے کم کرانے کے بدلے میں اس نے پیسے کم نہیں کیے اس دکاندار نے، تو اب وہ چلا گیا، تو اب یہ گمان پیدا کر لے کہ اب سارا دن میری بکری نہیں ہوگی، یا یہ گمان پیدا کرنا کہ پہلا گاہک ہے اس کو جانے نہیں دینا، اگر اس کو جانے دیا تو میری بکری نہیں ہوگی۔ یہ باتیں بدشگونی ہیں۔ رزق کا مالک اللہ ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جو رزق لکھ دیا گیا ہے میرے بھائیوں وہ مل کے رہنا ہے۔ رزق کا وقت، رزق کی مقدار بھی معین ہے اور موت کا دن بھی معین ہے، مگر فرق یہ ہے کہ رزق کے لیے سبب آپ کے اختیار میں ہے اور موت کے لیے بھی سبب آپ کے اختیار میں ہے۔ تقدیر تدبیر کے تابع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نیک حلال طریقے سے کمائے گا اس کو ہر کثیری اور دھیلے پر اجر عطا کیا جائے گا، اگر وہ حرام کاری سے کمائے گا رزق کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا کہ اس کے مقدر میں ہے، مگر روز قیامت اپنے اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب اس کو چکانا پڑے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کہنا الفاظ کا اور گناہ کرتے جانا، یہ بدشگونی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ بڑا ہی بے وقوف ہے وہ شخص، عاجز ہے وہ شخص۔ الکیس من دان نفسہ، اور بڑا ہی باوقوف ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے وہ شخص۔ الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اپنے گمانوں کو اپنی مٹھی میں بند رکھا، اپنی زبان کو اس نے کنٹرول میں رکھا، اپنی کانوں کی سماعت سننے کو اس نے اپنے کنٹرول نفس کے تابع نہیں کیا بلکہ نفس کو اپنی مٹھی میں بند رکھ کے کنٹرول کیا، وہ بڑا ہی کامیاب شخص ہے۔ والعاجز، اور عاجز وہ ہے، بے وقوف وہ ہے، من اتبع نفسہ، جو اپنے نفس کی اور گمانوں کے خیالوں کے پیچھے چل پڑا، وتمنى علی اللہ، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ اس کو پتہ لگ جائے گا، جب وہ مرے گا اسے پتہ لگ جائے گا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو پتہ لگ جائے گا، جب وہ محشر میں کھڑا ہوگا اس کو پتہ لگ جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا اسے پتہ لگ جائے گا، جب اعمال نامہ دائیں یا بائیں ملے گا اسے پتہ لگ جائے گا، اور جب وہ پورے صراط پر سے گزرے گا اسے پتہ لگ جائے گا۔ یہ باتیں اس وقت لگیں گی پتہ کی کہ آئیں گی قبریں، پڑیں گی خبریں۔ اب دیتے ہو خبریں علماء کو تم اور کہتے ہو مولوی ہمیں ڈراتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتا، رحمت حق سے نا امید ہونا نہیں ہے مراد۔ ہاں، گناہ کرنے کے بعد پکی توبہ کر لو، پھر نیکی کی طرف ترغیب رکھو، پھر گناہ ہو جائے، اگر بغیر ارادے کے، قصد کے، پکی توبہ کے بعد پھر بھی اگر ارادے سے بھی گناہ ہو جائے لیکن توبہ پکی کی تھی تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ شگون حلال ہے، یہ شگون، یہ فعل جائز ہے، اور اس فعل جائز پر اللہ تمہارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ شراب پر شراب پیتا ہے، زنا پہ زنا، چوری پہ چوری، سود کھا کر بینک بیلنس بناتے ہوئے، غیبت، بہتان اور لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، پھر وہ کہے کہ اللہ بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ ایسے بندے کا حساب مناقشے کی شکل میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
لیس منا من تطیر او تطیر، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے بدشگونی لی اور بدگمانی کی اور شگون غلط لیا۔ اب دیکھیں کئی کئی قسم کے شگون آ رہے ہیں۔ سورج گرہن کی سائنسی ایک کیفیت ہے، حالت ہے، جب چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو پھر چاند کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے جس سے سورج کو گرہن لگ جاتی ہے۔ یہ سائنٹیفک، یہ ایک آپ کو سائنسدانوں نے بتا دیا، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی۔ صلاۃ خسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھائی۔ سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے، اس سے یہ گمان لینا کہ کوئی مرنے والا ہے، یا کسی بڑے کا بیٹا مر گیا تو اس پر سورج کو گرہن لگ گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب اس دنیا سے وفات پائی تو اس وقت سورج کو گرہن لگ گئی تھی۔ تو لوگوں نے یہ شگون لیا، کیونکہ یہ شگون چلتا ہوا آ رہا تھا کہ دیکھو نبی آخر الزمان سردار دو جہان وجہ تخلیق کائنات کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اس سے سورج کو بھی گرہن لگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اب اگر نبی کے بیٹے پر، حضور اپنے بیٹے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شگون لینا حرام ہے، اور آپ نے فرمایا یہ ایک مشکل وقت ضرور ہوتا ہے، اور سائنس نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہوتا ہے، اور چونکہ چاند زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے، 50 گنا سورج سے زیادہ قریب ہے، 50 گنا سورج سے چاند زمین کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کا جو حجم ہے وہ سورج کے برابر نظر آتا ہے، حالانکہ زمین سے اور چاند سے سورج کتنے ہزار گنا بڑا ہے اور کتنے ہزار میل دور ہے۔ بہرحال مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ چاند اب سائنس سے کہہ رہی ہے کہ وہ زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ بڑا وقت پرکھٹن ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کہیں نظام کائنات آپس میں ٹکرانے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر تھوڑی سی چال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر نیچے کر دیا تو چاند زمین سے ٹکرا سکتا ہے، یا چاند سورج سے ٹکرا کر ایک بہت بڑا کوہرام پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اس موقع پر مسجدوں کی طرف آؤ، 2 رکعت نماز صلاۃ خسوف پڑھو۔ اب لوگ اس کو سحر و سیاحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ طیارے باقاعدہ وہ مقرر کیے جاتے ہیں اور اس علاقے میں جاتے ہیں۔ یہ تماشا ہے اللہ کی عبرت کو دیکھنے کا، اور یہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر مذاق ہے۔ مسلمان کبھی مذاق عذابوں کو دیکھ کے نہیں کرتا۔ یاد رکھو، پانی کا عذاب ہے، ہوا کا عذاب ہے، بجلی کا گرنا عذاب ہے، یہ سارے عذاب ہیں، اور اس طرح ٹکراؤ کسی زمین آسمان کا یہ عذاب ہے، یہ آخر وقت میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے مسلمانوں کو نیک فالی کی طرف لاتے ہوئے یہ شگون دیا ہے کہ سورج کو گرہن لگے تو اس وقت آپ مسجد کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ کہنا کہ سورج گرہن میں حاملہ عورت سلائی نہ کرے، مشین نہ چلائے، کوئی سبزی نہ کاٹے، بچوں پہ اثر پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ہو بھی جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھو اس نے ایسا کیا تھا۔ چاند گرہن میں کوئی ایسا عمل نہ کرے، پھر اس سے وہ گرہن پڑتی ہے تو بچے کے منہ پہ کوئی سیاہ داغ آ جاتا ہے، اگر ہو بھی جائے تو کہتے ہیں ہو گیا۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے جو آپ کو پہلے بیان کر دی ہے، جو سارے موضوع کا احاطہ کرتی ہے اور سارے موضوع کا خلاصہ ہے، جو پہلے بھی بتا دیا ہے اب بھی بتا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ لوگوں بندوں کو بتا دو، اے میرے بندو، اے میرے محبوب بتا دو میرے بندوں کو، کیا بتا دو؟ کہ جو گمان کرو گے وہی ہو کر رہے گا۔ بت پرست کے سامنے بت کے سامنے بت پرست بھی سجدہ کرتا ہے، اس کو بھی رزق ملتا ہے، قبر کا سجدہ کرنے والے کو بھی رزق ملتا ہے، اللہ کا سجدہ کرنے والے کو بھی رزق ملتا ہے۔ رزق سب کو ملے گا، جو گمان لے کے آؤ گے وہی اس کی مراد پا کے جاؤ گے، مگر یہ فرمان اپنی دماغ کی گتھی میں بٹھا دو کہ کسی شے کے اندر نہ کوئی اس کے اندر خیر لانے کا اس کے اندر عنصر ہے، نہ کسی شے میں اس کے اندر بد ہونے کا کوئی عنصر ہے، سب کچھ ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے
پیارے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اپنے رب کی محتاجگی میں۔ اللہ اکبر، اللہ سے مانگنے میں حضور اپنے آپ کو اتنا عاجز پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی زبان سے اقرار کر کے اپنے بندوں میرے بندوں کو بتاؤ، تاکہ کل سے بندے یہ مت کہیں کہ یہ نفع دینے والی چیز ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، جن کو اللہ نے نفعوں کے بھی خزانے دیے اور اگر نقصان کے خزانے، نقصان کے ذرائع بھی دشمنوں کے لیے دیے تو وہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے۔ اگر غیب کے خزانے بھی دیے تو اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے دیے، لیکن پھر بھی اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اللہ اکبر، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سے فائدے میں جمع کر لیتا، سمیٹ لیتا۔ حالانکہ غیب کی نفی نہیں ہے حضور کی علم کی، اللہ نے علم غیب حضور کو عطا کیا مگر وہ وحی کے ذریعے عطا کیا، مگر بندوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بات میں اپنے شگون سے غیب کی خبر مت بتایا کرو، کسی کے بارے میں ابھی تک اس کی بات ظاہر نہ ہو اور اپنی طرف سے مت گھڑ لیا کرو، اگر ایسا موقع آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا بک پڑھ لیا کرو۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اے لوگو مجھے بشیر اور نذیر سمجھو گے تو پھر میری تعلیمات تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یہی وہ تعلیمات حقہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پوری کی پوری پہنچا دیں۔ اس لیے لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ، کوئی عدوہ مرض کوئی ایسا نہیں کہ جو متعدی ہو دوسرے کو لگ جاتا ہو، نہ کوئی بدفعلی کسی کو لگ سکتی ہو اور نہ کوئی بدفعلی کا اسلام میں تصور ہے، ولا حامہ، نہ کسی الو یا پرندے کے اڑنے یا آنے کا کوئی تصور ہے، ولا سفر، اور کوئی سفر کے مہینے کا کوئی تصور ہے کہ سفر کے مہینے میں بلایات اترتی ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ ضرور ہے کہ ہر روز مغرب کے وقت ایک مختصر وقت میں آسمان سے بلایات اترتی ہیں۔ لوگوں اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں جو بالغ نہیں، ان کو اس وقت گھروں میں بٹھایا کرو کیونکہ ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اور ان کو وہ چیزیں نظر آ بھی سکتی ہیں۔ یہ تو ہر روز کا حکم ہے حضور کا کہ ہر مغرب کے غروب کے وقت، سورج کے غروب کے وقت آسمان سے بلایات اترتی ہیں، لیکن یہ بلایات ایک مختصر وقت کے لیے ہوتی ہیں اور ہر ایک کے لیے نہیں، صرف بچوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ بچوں کو اس تھوڑے سے وقفے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو گھر میں بٹھاؤ، پھر بے شک بعد میں نکال دو، کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ اس کھلے آسمان تلے ان بلایات کا شکار نہ ہو سکیں۔ یہ آج بچوں میں خوف کی، ڈر کی مختلف جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ باقی کوئی سفر کے مہینے میں کوئی بلایات نہیں اترتی اور کوئی یہ شگون لے کے سفر کے مہینے میں شادی وہ راس نہیں آتی۔ کیا سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کی شادی سب سے کامیاب شادی تھی یا نہیں تھی؟ کیا وہ گھر، کیا حسن و سلوک کا ایک پیکر تھا یا نہیں تھا؟ کیا خوشیوں کا وہ مسکن تھا یا نہیں تھا؟ سیدنا علی کی شادی یکم ہجری کو، یعنی 1 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ فتح خیبر بھی سفر کے مہینے میں ہوا، مدائن کے خزائن جو حاصل ہوئے وہ بھی سفر کے مہینے میں حاصل ہوئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا السفر مظفر، سفر جو ہے یہ مہینہ جو ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے، جو ہجری تقویم کا دوسرا مہینہ ہے محرم کے بعد، آپ نے فرمایا یہ مظفر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خوشیاں ہیں، اس میں ظفر ہے، اس میں کامیابیاں ہیں۔ خبردار جو اس مہینے میں یہ شگون لے کر شادیاں نہیں کرتا، اور کوئی اگر شادی کر لے تو اس کو یہ شگون بدشگونی دی جاتی ہے کہ تمہاری شادی کامیاب نہیں ہوگی، یہ سراسر
جھوٹ ہے، بدگمانی ہے، بدشگونی ہے۔ اسلام نے ان تمام ذرائع سے منع فرمایا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ورنہ ایک حدیث ابن عباس کی تھی جس میں بڑی ہی بشارت تھی ان مومنین کے لیے کہ جو ان چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں۔ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ میرے وہ امتی ہوں گے جو بدشگونیوں سے، بدفعلیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔